अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। आइए लिसनर्स, साबिर हुसैन राजपूत की एक और सनसनीखेज कहानी जिसका नाम है किस्सा प्यार के कातिल का सुनते हैं। ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात हो। मैं उस वक्त नौजवान था। आज की नस्ल कहती है कि वो पसमानदगी का दौर था। मैं कहता हूँ कि दौर जैसा कैसा भी था, उस वक्त नौजवान जिंदा और बेदार होते थे और उनके ज़मीर पर आज के नौजवानों की तरह कोई बोझ नहीं होता था। खुलूस और साफ गोई का ज़माना था, अमन और सुकून था। हाँ, तो किस्सा ये हुआ कि हमारे गांव में दो मुसाफिर ज़रा सस्ताने को रुके। लोग अपने पाँव पर या घोड़े टट्टू की पीठ पर सफ़र किया करते थे। रास्ते में किसी गांव में ज़रा सस्ताने और हुक्के का कश लगाने को रुक जाया करते और उनकी ज़बानी हमें दूसरी जगहों की खबरें मिला करती थीं। ये दो मुसाफिर तहसील चकवाल के किसी गांव के थे। हमारे गांव से फासला 12-13 मील था। ये मुसाफिर जब हमारे गांव में पड़ के दरख्त के नीचे रुके, उस वक्त मैं और मेरे दो दोस्त अपने कुत्तों को लिए हुए वहाँ बैठे थे। एक मुसाफिर ने हमारे कुत्ते देखकर कहा कि उनके गांव के एक हम जैसे नौजवान को दो कुत्तों ने इतना जख्मी कर दिया कि वो मर गया। कुत्ते दो थे, दोनों लड़ने वाले बुलडॉग थे। उस ज़माने में कुत्तों की लड़ाई एक आम और दिलचस्प खेल हुआ करता था। बाज़ आदमी खूंखार किस्म के बौली कुत्ते पालते और एक दूसरे को चैलेंज भेजकर कुत्ते लड़ाया करते थे। दूर दूर से लोग तमाशा देखने आते, ढोल बजते और मेले का मंजर होता था। बाज़ तमाशाई जो जुए के आदी थे कुत्तों पर नख्त शर्तें लगाते थे। वो दो कुत्ते जिन्होंने एक नौजवान को मार डाला था, एक शाजी के थे। मुझे याद नहीं कि उस नौजवान का नाम क्या था जो कुत्तों का शिकार हो गया था। किस्सा सुनाने के लिए उसे अनवर कह लें। वो आवान ज़ात का था। इन मुसाफिरों ने सुनाया कि सुबह सवेरे शाजी के दो नौकर या मुरीद उसके दोनों कुत्तों को बाहर घुमाने फिराने के लिए ले गए। वो खेतों से आगे वीराने में चले गए और उन्होंने कुत्तों को खुला छोड़ दिया। अनवर कहीं से आ रहा था या कहीं जा रहा था। नौकरों का ये बयान था कि अनवर एक खट से ऊपर आया तो अचानक ऊपर एक कुत्ता उसके सामने आ गया। अनवर घबरा गया। उसने कुत्ते को ढेला उठाकर मारा। कुत्ता लड़ाका, बोहली और खूंखार था। उसने अनवर पर हमला कर दिया। दूसरा कुत्ता भी दौड़ आया और अपने साथी की देखा देखी वो भी अनवर पर टूट पड़ा। नौकर दूर थे। उनके पहुंचने तक दोनों कुत्ते अनवर को भंबोड़ भंबोड़ कर मार चुके थे। नौकरों ने कुत्तों को जंजीरें डाली और वापस आकर शाजी को बताया कि क्या हो गया है। गांव में खबर पहुंची तो सारा गांव दौड़ा गया। अनवर की लाश खून में डूबी पड़ी थी। नौकरों ने सबको बताया कि यह हादसा किस तरह हुआ है। अनवर का बाप अपने जवान बेटे की मौत पर पागल हो रहा था। कहता था कि वो थाने जाएगा। लोगों ने उसे याद दिलाया कि वो शाजी के खिलाफ बक रहा है। वो खुद भी शाजी का मुरीद था। सबने उसे कहा कि उसके बेटे को शाजी ने तो नहीं मरवाया, गलती उसके बेटे की थी कि उसने कुत्ते को ढेला मारा। शाजी की मुरीदी का हल्का खासा बड़ा था। शाजी ने उसी वक्त ऐलान किया कि वो अनवर के बाप को 500 रुपये देगा। उस वक्त के 500 रुपये आज के 5000 से भी ज़्यादा रकम थी। देहात में 500 रुपया नकद मुआवजा सुनकर लोगों पर हैरत की खामोशी तारी हो गई। शाजी ने रकम अदा कर दी और अनवर को दफन कर दिया गया। शाहजी पहले ही शाहजी था, अब उसकी फैयाजी की धाक बैठ गई। वो हातम ताई बन गया। लोगों ने ये तो सोचा ही नहीं कि शाहजी ने कौन सी मेहनत मजदूरी करके ये रकम कमाई है। ये इन्हीं लोगों से नजरानों और सलामियों की सूरत में बटोरी गई थी। इन्हीं दिनों शाहजी की बेटी की शादी थी। उसके रंग में भंग पड़ गई। गांव वालों पर मजीद असर डालने के लिए शाहजी ने कहा कि वो बेटी की शादी अनवर के चहलम के बाद करेगा। हमें ये वाकया सुनाने वाले मुसाफिर कहते थे कि ये शाहजी की एक ही बेटी थी और बहुत खूबसूरत, हंसने खेलने और भागने दौड़ने वाली जिंदा दिल लड़की थी। अनवर की मौत के तीसरे रोज़ इससे भी खौफनाक हादसा हो गया। सुबह शाहजी को इत्तला मिली कि उसके दोनों कुत्ते मरे पड़े हैं। शाहजी दौड़ा गया और अपने कुत्तों को मरा हुआ देखा। पहला ख्याल ये आया कि ये अनवर के बाप या बड़े भाई, या हो सकता है कि उसकी माँ की इंतकामी कार्रवाई हो। शाहजी की पहली ललकार यही थी कि उसने 500 रुपये नकद लेकर भी यह हरकत की है। हम उसका घर एक फूंक मारकर जला देंगे। मगर एक और इत्तला ने शाहजी के होश गुम कर दिए। इत्तला ये थी कि उसकी अकलौती बेटी की लाश, जिसकी शादी होने वाली थी,
انور کی قبر پر پڑی ہے۔ اب بھی شاہ نے یہی شک کیا کہ یہ بھی انور کے رشتہ داروں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے اس کی بیٹی کو گھر سے اٹھایا اور قتل کر کے لاش انور کی قبر پر پھینک دی، لیکن لاش کے جسم پر کوئی ضرب یا خراش تک نہیں تھی۔ بہرحال یہ کھوکھلا شک تھا۔ شاہ کے گھر سے اس کی جوان بیٹی کو اٹھا لانا انور کے باپ یا کسی اور رشتہ دار بلکہ ڈاکوؤں کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ شاہ کو اور زیادہ شک کرنے کا موقع نہ ملا کیونکہ پولیس آ گئی تھی۔ نمبردار نے اپنا فرض سمجھا تھا کہ فوراً تھانے اطلاع دے دے کہ شاہ کی بیٹی کی لاش قبرستان میں پڑی ہے۔ اس رپورٹ پر تھانے دار گھوڑا دوڑاتا آ تھمکا۔ مسافروں نے سنایا کہ یہ تھانے دار سرگودا ضلع کا رہنے والا ہے اور اپنی ڈیوٹی کا بہت ہی سخت ہے۔ شاہ نے اسے الگ کر کے اس کے ساتھ نہ جانے کیا باتیں کی تھیں کہ سب کہتے تھے کہ انور کے خاندان کے سارے مرد پکڑے جائیں گے اور تھانے میں ان کو مارا پیٹا جائے گا، لیکن تھانے دار نے نہ کسی کو گرفتار کیا نہ کسی کو مشتبہ بٹھایا۔ وہ لاش اٹھا کر لے گیا۔ گاؤں والوں نے یہ بھی دیکھا کہ پولیس شاہ کے دونوں مرے ہوئے کتوں کو بھی اٹھا لے گئی تھی۔ 8-10 دنوں بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کتوں کو زہر دے کر مارا گیا تھا اور یہی زہر شاہ کی بیٹی کو دیا گیا تھا، لیکن سب حیران تھے کہ لاش انور کی قبر پر کس طرح پہنچی۔ یہ کوئی معمہ نہیں تھا۔ عشق اور مشق چھپے نہیں رہتے۔ یہ بات بھی سنی سنائی گئی کہ انور کا سارا خاندان شاہ کا مرید تھا اور انور جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا شاہ کے گھر جاتا رہتا تھا۔ شاہ اسے اس لیے چاہتا تھا کہ اس کی آواز میں سوز اور درد تھا۔ وہ سیف الملوک گایا کرتا تھا۔ شاہ چرس یا شراب کے نشے کی حالت میں انور سے سیف الملوک سنا کرتا تھا۔ شاہ کی بیٹی انور کو چاہتی تھی اور وہ انور کے گھر آیا کرتی تھی۔ مسافروں نے کہا کہ پہنچ والے بزرگوں کے گھر میں نیت خراب کرنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ انور کو شاہ کی گدی کی بد دعا لگی اور وہ کتوں سے چیرا پھاڑا گیا۔ شاہ نے مشہور کیا کہ اس کے کسی دشمن نے اس کے خلاف 2 شیطان جنات کو استعمال کیا ہے اور اب وہ اپنے دشمن پر اپنے جنات سے جوابی حملہ کرائے گا۔ شاہ کے مرید اور غیر مرید حیران تھے کہ پولیس نے کیس چلایا کیوں نہیں۔ شاہ کے کان میں پڑی تو اس نے کہا کہ پولیس جنات اور بھوت پریت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی۔ لوگ سوچ سوچ کر تھک گئے کہ کتوں کو اور ایک لڑکی کو ایک ہی قسم کا زہر کس نے دیا۔ آخر وہ مان گئے کہ یہ شاہ کے دشمن جنات کا حملہ تھا۔ دونوں مسافر یہ واقعہ سنا کر اور حقہ پانی پی کر چلے گئے۔ ہمارے گاؤں میں 3-4 دن اس واقعے پر باتیں ہوتی رہیں اور پھر یہ بات پرانی ہو گئی۔ اس سے تقریباً 1 مہینے بعد کا واقعہ ہے کہ ہم نے حسب معمول کتوں کو ساتھ لیا اور شکار کو نکل گئے اور ایسے ویرانے میں جا پہنچے جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ وہاں کھڈ تھے، جگہ نشیبی تھی، کیکر، شیشم اور پھلاہی کے درخت تھے اور ٹیلے ستونوں کی طرح کھڑے تھے۔ مٹی کی اونچی دیواریں بھی تھیں اور ان میں پانی مار کے راستے بھی تھے جو غاروں کی طرح تھے۔ اس سے پہلے ہم وہاں کبھی نہیں گئے تھے۔ کسی نے بتایا تھا کہ وہاں سے گو اور گیدڑ رہتے ہیں لیکن خرگوش نہیں ہوتے کیونکہ وہاں بھیڑیے اور لومڑ بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں بھیڑیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی خونخواری اور درندگی کے بڑے خوفناک قصے سنے تھے۔ بھیڑیوں کے 2-3 واقعات میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں۔ ہمارا اصول لڑکپن ہی میں پختہ ہو گیا تھا کہ جہاں خطرہ ہو وہاں ضرور جاؤ اور جس کا خوف ہو اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھو۔ وہ خطرہ اور وہ خوف بغیر اطلاع اور توقع ہمارے سامنے آ گیا۔ پہلے تو ہم سمجھے کہ وہ کتے ہیں لیکن دونوں ایک جیسے تھے، رنگ ایک سا اور شکل ایک سی۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ بھیڑیے ہیں۔ ہم سب رک گئے اور ذرا پیچھے ہٹائے۔ فاصلہ 100 قدم سے زیادہ تھا۔ وہ جوڑا نیچے تھا اور ہم بلندی پر تھے۔ جوڑا عشق و محبت اور راز و نیاز میں مگن تھا۔ میرے 2 ساتھی چھپ چھپ کر آگے گئے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ بھیڑیے ہیں اور وہ جگہ مٹی کی عمودی دیواروں اور ڈھلانوں سے گھری ہوئی تھی۔ درمیان میں ستونوں کی طرح ٹیلے کھڑے تھے اور کچھ درخت بھی تھے۔ ہم دوسری طرف نیچے چلے گئے اور اندر جانے کا راستہ دیکھ لیا۔ اس میں داخل ہوئے تو بھیڑیوں کا جوڑا 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں نے ادھر دیکھا۔ دونوں دانت نکال کر غرائے۔ میں نے پہلی بار بھیڑیے کے وہ لمبے دانت دیکھے جن سے یہ درندہ اپنے شکار کو اور انسانوں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ میں اپنے دوست افضل کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کتوں کی زنجیر کھول دی۔
درندہ اگر شیر یا چیتا ہو تو وہ بھی خطرہ دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ یہ تو بھیڑیے تھے، لیکن ان پر اس وقت کوئی اور ہی مون طاری تھا۔ نر بھیڑیا کترا کر ہمارے کتوں کی طرف آیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی آ گئے تھے، انہوں نے بھی کتے کھول دیے۔ بھیڑیا اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے افضل کے بوہلی پر ایسا وار کیا کہ اس کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مادہ میرے کتے پر آئی، لیکن 9-10 کتوں نے اسے گھیر لیا تو دونوں بھیڑیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کا غصہ اور ان کی دلیری دیکھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن دم دبا کر نہیں، وہ بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں ڈنڈے اور 2 کلاڑیاں تھیں، لیکن ہم کتوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے جس کتے پر بھیڑیے کا پنجہ یا دانت پڑتے تو وہ بلبلا اٹھتا، لیکن کتے زیادہ تھے۔ اگر مقابلہ 2 اور 2 کا ہوتا تو بھیڑیے جیت جاتے، پھر بھی بھیڑیے ہی جیت رہے تھے۔ انہوں نے کتوں کا حلقہ توڑ دیا اور نکل بھاگے، لیکن غلط طرف بھاگے۔ اس وسیع نشیب میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے۔ بھیڑیا بھاگتے توڑتے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے اور کتے ان کے تعاقب میں تھے۔ آخر اس آنکھ مچولی کے بعد ہم نے کتوں کو پکڑ پکڑ کر اکٹھا کیا تو دیکھا کہ 3 کتوں کا خون بہہ رہا تھا۔ بھیڑیوں نے ان کی کھال چیر دی تھی۔ کتے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ یہ معرکہ بہت دلچسپ تھا اور بھیڑیوں کے وہاں سے بھاگ کر غائب ہو جانے پر ختم ہوا تھا۔ ہم وہاں سے باہر نکلے اور ایک اور طرف چل پڑے۔ ہم کسی سرسبز جگہ بیٹھ کر سستانے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ نشیبی علاقے سے اوپر گئے تو کچھ درختوں کے جھنڈ اور ہریالی نظر آئی۔ ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ راستہ گزرتا ہے۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ تلے بیٹھ گئے۔ سب اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے تھے۔ پراٹھے تو سبھی کے پاس تھے۔ کوئی انڈے پکا لایا تھا تو کسی کے پاس ساگ تھا اور 2-3 دوست دال لائے تھے۔ پیاز اور اچار بھی تھا۔ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ اتنے سادہ کھانے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ ہم نے کھانا شروع کیا ہی تھا کہ 150-200 گز دور ایک گھڑ سوار اس طرح نظر آیا جیسے زمین سے ابھرا ہو۔ وہاں سے راستہ نیچے چلا جاتا تھا۔ گھڑ سوار کے ساتھ 3 آدمی تھے جو پیدل آ رہے تھے۔ گھڑ سوار کی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا چہرہ اور جسم بھرا بھرا تھا۔ ہم کھانے میں مصروف رہے۔ اچانک ایک طرف سے ایک اونٹ نمودار ہوا۔ وہ جیسے زمین سے ہی ابھرا تھا۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا، کہیں کہیں سے زمین گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اونٹ گھڑ سوار کے دائیں طرف کوئی 50 گز دور ہوگا۔ سوار اور اس کے ساتھیوں نے اونٹ کو نہ دیکھا۔ انہیں دیکھ کر اونٹ ان کی طرف دوڑ پڑا اور اس نے ایسی خوفناک آواز نکالی جیسے اسے کوئی پیٹ رہا ہو۔ گھڑ سوار نے ادھر دیکھا، اونٹ اس کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ اونٹ مست ہے۔ مست کا مطلب تھا باولا۔ ہمارے ساتھی نے کہا، وہ دیکھو اس کے منہ سے جھاگ گر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھی نے چلا کر سوار سے کہا، بھاگو، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، اونٹ مست ہے۔ مگر سوار اپنی طرف آتے ہوئے اونٹ کو دیکھتا رہا۔ جب اونٹ قریب آ گیا تو سوار کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا، شاہ جی اونٹ مست ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ گھوڑا کسی اور طرف دوڑنے کی بجائے ایسی سمت دوڑا کہ اونٹ کے راستے میں آ گیا۔ سوار نے شاید لگام کو غلط جھٹکا دیا تھا۔ اصل بات تو یہ کہ جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ سوار نے اس وقت گھوڑے کو موڑا جب اونٹ اس کے سر پر آ گیا تھا۔ اونٹ نے سوار کے کندھے پر اس جگہ منہ ڈالا جہاں بازو اور کندھے کا جوڑ ہوتا ہے۔ اونٹ نے اتنے ہٹے کٹے اور وزنی آدمی کو اس طرح گھوڑے سے گھسیٹ لیا جیسے بلی چوہے کو اٹھا لیتی ہے۔ گھوڑا بغیر سوار کے آگے نکل گیا۔ سوار چیخنے چلانے لگا اور اونٹ اسے پھموڑنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس کلاڑی اور باقی 2 کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ انہوں نے اونٹ پر حملہ کر دیا۔ ادھر سے ہم دوڑے۔ ہمارے پاس ڈنڈے اور 2 کلاڑیاں تھیں۔ ہم ڈرتے اس لیے تھے کہ اونٹ مست تھا، وہ سوار کو چھوڑ کر کسی اور کو منہ میں لے سکتا تھا۔ ہمارے پہنچنے تک سوار کے ساتھیوں نے 1 کلاڑی اور 2 لاٹھیوں سے اونٹ کا یہ حال کر دیا تھا کہ جہاں جہاں اسے کلاڑی لگی تھی وہاں سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا۔ اس اونٹ کا علاج یہی تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اتفاق سے ہم نے کتوں کو درختوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ اگر کھلے ہوتے تو ہمیں دیکھ کر اونٹ پر ٹوٹ پڑتے۔ جس کتے کے دانت اونٹ کے جسم میں اترتے وہ باولا ہو جاتا۔ اونٹ نے سوار کو چھوڑ دیا اور بہت خوفناک آوازیں نکالتا ہوا ہم میں سے کسی کو کاٹنے کے لیے ادھر ادھر دوڑنے لگا، لیکن کلاڑیوں نے اس کی پچھلی ٹانگیں اتنی زیادہ کاٹ دی تھیں کہ وہ رکا اور گر پڑا۔
इतने में 3-4 आदमी दौड़ते हाँफते कांपते आए। वो ऊँट के ताक़ुब में आए थे। दूर से ही उन्होंने बुलंद आवाज़ से कहना शुरू कर दिया, इसके आगे न होना, मस्त है, मारे जाओगे। ये सब शुतुरबान थे। सवार के कंधे से इतना खून बह रहा था कि उसके कपड़े गहरे सुर्ख हो गए और वो ज़मीन पर पड़ा करा रहा था। हमने ऊँट की पीठ के पिछले हिस्से पर इतनी कुल्हाड़ियाँ मारी कि उसकी हड्डियाँ काट दीं। उसके आगे होकर हम उसके सर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे। उसके मुंह से झाग फूट रही थी। सवार के साथियों ने उसका घोड़ा पकड़ा और उसे उठाकर घोड़े पर बिठाया। वो होश में था। वो तीनों अपने साथी को ले गए। हम पर ऐसी कैफियत तारी थी कि उनसे पूछ ही न सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ शुतुरबान रह गए। उन्होंने बताया कि ऊँट बदमस्त हो गया और नुकेल तुड़वाकर भाग निकला। वो खुदा का शुक्र अदा करते थे कि ऊँट अपने गांव से निकल आया और किसी और गांव में ना गया, वरना बहुत नुकसान करता। वो कुल्हाड़ियाँ और रस्से उठाए ऊँट के पीछे आए थे। आप शायद हैरान होंगे कि ऊँट ने इंसान को काट खाया। आपने चंद साल पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि लाहौर के चिड़ियाघर का एक हाथी मस्त हो गया था और उसे गोली मार दी गई थी। इसी तरह कोई कोई ऊँट भी मस्त हो जाता है। हमारे इलाके में सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन इलाका ऐसा है कि बार बर्दारी के लिए ऊँट और गधे का इस्तेमाल ख़त्म नहीं हो सका। उस ज़माने में देहात में से अनाज ऊँटों पर लाद कर गूजर खान की मंडी में ले जाया जाता था। शुतुरबानों ने कई ऊँट रखे होते थे। कभी कभी एक ख़ास मौसम में कोई ऊँट मस्ती में आ जाता था। शुतुरबान ऐसे ऊँटों पर काबू पा लेते थे, लेकिन बाज़ ऊँट बावले हो जाते थे। ऐसे ऊँट को मार देना पड़ता था। ये ऊँट मस्ती में आकर बावला हो गया था। हम इस ऊँट को देखते रहे। बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकालता था। ऊँट ने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन आधा उठकर गिर पड़ा। उसकी पीठ और टांगों पर कुल्हाड़ियों के बड़े गहरे जख्म थे, जिनसे खून उबल उबल कर निकल रहा था। खून बहुत कम रह गया था और ऊँट एक तरफ गिर पड़ा। हम सूरज गुरूब होने से पहले अपने गांव पहुंच गए और सबको 2 सनसनीखेज खबरें सुनाईं। एक ये कि हमारे कुत्ते 2 भेड़ियों से लड़े थे और दूसरी ये कि एक मस्त ऊँट ने एक आदमी को जख्मी कर दिया है। हमारी ये दोनों खबरें सुनकर हमारी माँ ने हमें जो सुनाई वो आज तक याद हैं। भेड़िया और मस्त ऊँट 2 बड़ी खौफनाक चीज़ें थीं। हम इनसे बचकर आ गए थे। माँओं का बस चलता तो कुत्तों की जंजीरें खोलकर हमें डाल देतीं। दूसरे दिन हमारे घर में तमाम माँओं की आला सतह की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे बापों, दादों और दीगर बुजुर्गों के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार किया गया, जो शिकार जैसे कुत्ते काम में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। माँओं ने फैसला किया कि आइंदा कोई भी माई अपने लाल को शिकार पर नहीं जाने देगी। मगर माई के लाल फिर भी शिकार पर जाते रहे, पराठे और गालियाँ खाते रहे। मालूम न हो सका था कि ऊँट ने जिस सियारीश को घोड़े से मुंह में उठाकर ज़मीन पर पटक दिया था वो कौन था। हमें 1 माह बाद पता चला। यह खबर गांव-गांव से होती हुई हमारे गांव में पहुंची थी। हमने सुनी तो खुदा याद आ गया। ये सवार वही शाजी था जिसके कुत्तों ने गांव के एक नौजवान अनवर को मार डाला था। फिर उसके दोनों कुत्तों को किसी ने जहर देकर मार दिया और उसकी जवान बेटी, जिसकी शादी होने वाली थी, जहर से मारी गई और उसकी लाश अनवर की कब्र पर पड़ी मिली थी। इस खबर के 1 आध महीने बाद हमारे गांव का एक आदमी जो फौज में मुलाजिम था छुट्टी पर आया। उसके साथ शाजी के गांव का एक आदमी फौज में मुलाजिम था। वो उन दिनों छुट्टी पर आया हुआ था जब शाजी को ऊँट ने जख्मी किया था। ये कहानी बनी इस तरह थी कि शाजी की बेटी अनवर की मोहब्बत में दीवानी थी। अनवर को खुदा ने शक्ल सूरत और जिस्म बहुत अच्छा अता किया था और उसकी आवाज़ में ऐसा सोच था कि लोग रुक कर सुनते थे। शाजी उसकी आवाज़ का दीवाना था। उसकी बेटी अनवर के घर अक्सर जाया करती थी। दोनों ने मोहब्बत को बदनाम न होने दिया। वो कभी भी खेतों में या कहीं बाहर जाकर न मिले। सिर्फ 2 औरतों को उनकी मोहब्बत का इल्म था। इनमें एक शाजी की बीवी थी और दूसरी शाजी की एक ख़ास मुरीदनी। राज एक न एक दिन खुल ही जाता है। शाजी ने अपनी बेटी की शादी किसी और गांव के एक लड़के से तय कर दी। दिन भी मुकर्रर कर दिया। लड़की हंसने खेलने वाली और दिल कुर्दे वाली थी। उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो अनवर के सिवा किसी और को कबूल नहीं करेगी और अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की गई तो वो ससुराल से भाग जाएगी या जहर खाकर मर जाएगी। माँ ने शाजी को बताया। शाजी ने बेटी को बुरा भला कहा कि वो अपनी गद्दी के मुरीद को दिल में बिठाकर गद्दी की बेअदबी कर रही है। बेटी न मानी। उसने बाप से कहा कि गद्दी की इज्जत बचाना चाहते हो
تو مجھے زہر دے دو۔ شاجی کے تعویذ اپنی بیٹی پر بے اثر ہو گئے۔ اس نے بیٹی کا انور کے گھر جانا بند کر دیا اور انور کو حکم دیا کہ آئندہ وہ اس کے گھر نہ آئے۔ بیٹی اتنی جرأت والی نکلی کہ ایک روز انور کے گھر چلی گئی۔ شاجی کو پتہ چلا تو اس نے بیٹی سے کہا کہ تم انور کا یہی انجام دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لینا۔ 3-4 دنوں بعد شاجی کے بولی کتوں نے انور کو چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انور صبح سویرے اتفاق سے وہاں چلا گیا تھا جہاں وہ کتوں کا شکار ہو گیا یا اسے دھوکے سے وہاں جانے کو کہا گیا تھا۔ یہ راز اس لیے نہ کھل سکا کہ جب شاجی اونٹ کا شکار ہو گیا تو یہ دونوں خاص مرید جو کتوں کو باہر لے گئے اور ان سے انور کو مروایا تھا لاپتہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ راز کھل گیا ہے اور انور کے لواحقین انہیں قتل کر دیں گے۔ شاجی کی بیوی اور خاص مریدنی نے یہ راز کھولا کہ شاجی کی بیٹی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ انور کو شاجی نے مروایا ہے۔ بیٹی نے زہر حاصل کیا، یہاں تک کہ شہادت مل گئی کہ اس نے منہ مانگے پیسے دے کر اپنے ایک نوکر کے ذریعے ایک سنیاسی سے زہر منگوایا تھا۔ ظاہر ہے کہ کتوں کو اسی نے زہر دیا اور خود بھی کھا لیا اور انور کی قبر پر جا گری اور مر گئی۔ شاجی نے انور کا خون ہضم کر لیا اور اپنی بیٹی کی خودکشی کو بھی جنات کی کارستانی کہہ کر ہضم کر لیا۔ لیکن اوپر ایک ذات اللہ کی بھی ہے۔ ہمارے سامنے شاجی کو باولے اونٹ نے کاٹ لیا۔ شاجی دور کے گاؤں میں رہنے والے کسی مرید کے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اونٹ مل گیا۔ شاجی گھوڑے کو دوسری طرف موڑ کر دوڑا دیتا تو وہ اونٹ سے بچ سکتا تھا، لیکن خدا کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ گھوڑا اس طرح مڑ کر چلا کہ شاجی کو اونٹ کے آگے لے گیا اور اونٹ نے اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا۔ سزا یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ شاجی کے 3 مرید ساتھ تھے۔ قریب کوئی اسپتال نہ تھا۔ وہ اسے گھوڑے پر ڈال کر اپنے گاؤں کو دوڑ پڑے۔ اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اونٹ کے دانت گہرے اترے تھے۔ گاؤں کے ایک سیانے نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دی۔ شاجی اور نمبردار وغیرہ کے کہنے پر مرید کہیں دوڑے گئے اور ایک سنیاسی کو بلا لائے۔ اس نے پٹیاں کھول کر اپنی دوائیاں لگائیں اور 2 دن وہی مرہم پٹی کرتا رہا۔ اس زمانے میں باولے کتے یا کسی بھی باولے جانور کے کاٹے کا اتنا مؤثر علاج نہیں تھا جیسا آج کل ہے۔ جسے باولا کتا کاٹتا تھا وہ آدمی باولا ہو کر سب کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ پاگل ہو جاتا اور کچھ دنوں بعد مر جاتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز شاجی نے پہلے تو ایسی خوفناک چیخیں ماری کہ گاؤں کو ہلا ڈالا، پھر وہ باہر کو دوڑ پڑا۔ اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پکڑا لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ شاجی پہنچ والا پیر ہے اور اس پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ سنیاسی نے سب کو بتایا کہ یہ تو باولا ہو گیا ہے، اس کا وہی علاج کیا گیا جو دیہات میں کیا جاتا تھا۔ کئی آدمیوں نے اسے چارپائی پر گرایا اور اس کی ٹانگیں اور بازو رسیوں سے چارپائی کے ساتھ باندھ دیے۔ وہ چیختا اور تھارتا تھا۔ اس نے 3-4 راتیں سارے گاؤں کو جگائے رکھا۔ ایک رات اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ صبح پتہ چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ سنیاسی صبح سویرے چلا گیا تھا۔ کہتے تھے کہ شاجی کی بیوی نے سنیاسی سے کہا تھا کہ شاجی کے منہ میں زہر ڈال دے۔ سنیاسی نے زہر دے دیا ہوگا اور اسی لیے وہ صبح سویرے چلا گیا تھا۔